السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل زنین وائس۔ دوستوں، آج کی میری یہ کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے میرے چینل زنین وائس کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے، جس سے آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹ سب سے پہلے۔ اب آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے میرے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ انمول پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ یہاں تو گھر آنا ہی مصیبت ہے، اس سے بہتر ہے بندہ دیر رات تک گھر آئے۔ وہ بیگ ٹیبل پر پٹکتی ہوئی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا ہے انمول، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ مہرین جو کپڑے پریس کر رہی تھی انمول کو غصے میں دیکھ کر بولی۔ کیا ہونا ہے آپی؟ ابھی گھر میں گھسی ہوں تو وہ اشرف کا بچہ میرے گھر گھستے ہی پوچھ رہا ہے کہ آج یونیورسٹی میں مجھے اتنی دیر کیوں ہوئی ہے؟ کیا وہ میرا باپ لگتا ہے؟ اشرف کا نام لیتے ہوئے دانت پیستے ہوئے بولی۔ اس کا بس چلتا تو اشرف کو کچا چبا ڈالتی۔ اوہ اچھا، اس لیے جناب کا موڈ خراب ہے۔ بری بات ہے انمول، وہ بیچارہ اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ آخر کار وہ اتنی دور سے تم سے ملنے جو آیا ہے۔ مہرین کے شرارت سے بولنے پر انمول آنسو بھری آنکھوں سے بڑی بہن کی جانب دیکھنے لگی۔ انمول کے آنسو دیکھ کر مہرین شرمندہ ہو گئی اور انمول کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ سوری میری جان، میں تمہیں تنگ کر رہی تھی۔ آپ ہی یہ تنگ کرنا اور شرارتیں کرنا وہاں اچھی لگتی ہیں جہاں دونوں کی رضامندی ہوتی ہے۔ زور زبردستی کے رشتوں میں یہ شرارتیں نہیں ہوتی، بلکہ سمجھوتے ہوا کرتے ہیں، اور یہ آپ سے بہتر کوئی اور نہیں جان سکتا۔ انمول کی بات پر مہرین آنسو پیتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ امی کیا پکایا ہے آج؟ انمول ہاتھ منہ دھو کر کچن میں داخل ہوئی۔ عالیہ بیگم کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، جو سلاد کے لیے سبزیاں کاٹ رہی تھیں۔ مٹر گوشت پکایا ہے میری جان، انہوں نے محبت سے لبریز لہجے میں بولا۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں نہیں کھاتی مٹر گوشت، بلکہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں شوق سے کھاتا۔ پھر بھی آپ نے بنا لیا، آخر کیوں؟ کوئی کھائے یا نہ کھائے، میرا بیٹا بلال تو کھاتا ہے نا۔ ارشد صاحب نماز پڑھ کر آئے تھے، انمول کی آواز سن کر وہی کچن کے باہر کھڑے ہو کر غصے سے بولے۔ وہ چپ کر کے کمرے کی جانب چل دی۔ وہ کب سے بیڈ پر خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ آج یونیورسٹی میں بھی کچھ نہ کھایا تھا، سوچا گھر آ کر کھائے گی۔ آہٹ پر چونک کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ عالیہ بیگم دودھ کا گلاس لے کر اس کی جانب آ گئیں۔ میری بیٹی نے آج کچھ بھی نہیں کھایا ہے، یہ لو روح افزا ملا کر لائی ہوں اپنی گڑیا کے لیے۔ عالیہ بیگم اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھانے لگی۔ امی میرا دل نہیں ہے، ابھی بھوک نہیں لگی۔ ماں سے جھوٹ بولتی ہو، میں جانتی ہوں کہ تم نے آج کچھ نہیں کھایا ہے۔ ماں کی بات پر وہ شکوہ بھری نگاہوں سے ماں کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ کو کیا پتا، اولاد تو بس بلال ہے نا آپ کی، ہم بیٹیاں تو عذاب ہیں آپ کے لیے۔ عالیہ بیگم آنکھوں میں نمی لیے ہوئے بیٹی کی طرف دیکھنے لگی۔ سب کچھ جانتی ہو پھر بھی ماں کو الزام دے رہی ہو۔ انمول اپنے لہجے کی تلخی پر شرمندہ ہوتے ہوئے اٹھی اور ماں کے ہاتھ سے گلاس لے کر دودھ پی لیا۔ عالیہ بیگم بیٹی کو پیار کرتی ہوئی چلی گئیں۔ وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند تھی کہ قسمت کی طرح روٹی ہوئی۔ تھک ہار کر وہ بیڈ سے اتر کر ونڈو میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ سیاہ آسمان کو گھورتی جا رہی تھی۔ میری قسمت بھی اسی کی طرح ہے، وہ سوچنے لگی۔ میں نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی ہے جہاں بیٹیوں کی پیدائش پر افسوس کیا جاتا ہے۔ میرے ماں باپ کا تعلق گاؤں سے ہے، مگر شادی کے بعد شہر آ گئے۔ اس طرح میرے آدھے رشتہ دار شہر آ کر بس گئے تھے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شہری رنگینیوں میں آ کر کھو گئے تھے، مگر کچھ نام و نہاد کی روایتیں آج بھی جاری اور ساری ہیں۔ میرا نام انمول ہے، میں 4 بہنوں سے چھوٹی ہوں، اور میرے بعد ایک بھائی ہے جو مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے۔ جب میری سب سے بڑی بہن سدرا آپی کی پیدائش ہوئی تو ہمارے رشتہ داروں نے میرے ماں باپ کو مبارکباد دینے کے بجائے افسوس کیا۔ اس کے بعد مزید بیٹیوں کی پیدائش نے میری ماں کو باپ کی نظروں میں گرا دیا۔ میرا باپ میری ماں سے بدظن ہو گیا تھا۔ میرے باپ نے میری ماں کو پہلے بھی کچھ نہ سمجھا تھا،
ان کی بات کی گھر میں کوئی اہمیت نہ ہوا کرتی، مگر اب تو وہ بالکل ہی غیر اہم ہو گئی تھی۔ میرے بعد جو میرا چھوٹا بھائی، جو ہم 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس کی پیدائش پر میرے گھر میں جشن کا سما تھا۔ اس دن ہم بہنوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا تاکہ ہماری نحوست کے سائے ہمارے بھائی پر نہ پڑے۔ اس دن میرے باپ کا فخر سے سینہ پھولا ہوا تھا۔ ہم بہنیں اپنے کمرے کی ونڈو سے سب دیکھ رہی تھیں۔ میرے باپ نے میرے چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ اس وقت مجھے اپنی پیشانی خالی خالی محسوس ہوئی، کیونکہ میرے باپ نے کبھی میرے سر پر پیار سے ہاتھ بھی نہیں رکھا تھا۔ پورا صحن دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز سمجھ میں آ گئی تھی کہ میری ماں بھی اتنی ہی بے بس ہیں۔ میرے تایا اور تائی ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے۔ وہ بے اولاد تھے۔ وہ ہمارے گھریلو معاملوں میں بولنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ میری بچپن میں ماموں کے بیٹے اشرف سے بات طے کر دی گئی تھی۔ جب مجھے خبر ہوئی تو میں نے بہت ہنگامہ کیا، مگر میری ماں نے اپنی قسم دے کر چپ کرایا۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، باپ کی نفرت کو سمجھتی گئی۔ ہمارے باپ نے اگر ہم بہنوں پر کوئی احسان کیا تھا تو وہ تعلیم دلوانے کا، مگر اس احسان کا بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا جو تعلیم تم لوگ حاصل کر رہے ہو اس کو فائدے میں لاؤ، یعنی اپنا خرچہ خود اٹھاؤ۔ میں نے 8 کلاس سے کمانا شروع کر دیا تھا، اپنی بہنوں کے دیکھا دیکھی، کیونکہ وہ خود بھی پڑھاتی تھیں اور پڑھتی بھی تھیں۔ میرے باپ نے آہستہ آہستہ میری ہر ذمہ داری سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ جب میں نے غور کیا تو انہوں نے 4 بہنوں کے ساتھ بھی یہی کیا تھا۔ یہ نہیں کہ میرا باپ کوئی غریب انسان تھا، لاکھوں میں کھیلنے والا شخص تھا وہ، مگر ان کا کہنا تھا کہ پیسہ صرف بیٹے پر لگانا چاہیے۔ ان سب باتوں کو جھیلتے ہوئے میں یونیورسٹی پہنچ گئی تھی اور ماسٹر کر رہی تھی۔ اشرف، جس سے میری شادی طے ہوئی تھی، وہ ایک آنکھ نباتا تھا۔ وہ گاؤں میں رہتا تھا اور میٹرک پاس تھا۔ بالوں میں ہر وقت تیل لگائے ہوئے، موٹے موٹے نین نقش والا، آنکھوں میں سرما بھرے ہوئے۔ جب مجھے اس سے اپنے رشتے کی بات کا پتہ چلا تو اس دن میں ہچکیوں سے روئی تھی۔ ہمارا رونا میرے باپ کے پتھر دل کو موم نہ کر سکا۔ میں شہر کی پلی بڑھی، اور جس گاؤں میں میرے ماموں کی رہائش تھی وہاں ابھی تک بجلی گیس کی سہولت نہ پہنچی تھی۔ میری 3 بہنوں کی شادی میرے باپ نے اپنی مرضی سے خاندان میں کر دی تھی۔ ہمارے خاندان میں کوئی 8ویں کلاس سے زیادہ پڑھا ہوا نہ تھا۔ میری بہنوں کی شادی میرے تایا اور باپ کی مرضی سے تھی۔ میری ماں کو سارے معاملے سے دور رکھا جاتا۔ میری تینوں بہنیں خوش شکل اور پڑھی لکھی تھیں، اور میرے باپ نے اپنے تینوں داماد ایسے ڈھونڈے کہ میں سوچ کر حیران رہ گئی کہ میرے باپ کو اپنی بیٹیوں سے اتنی سخت نفرت ہے۔ میرے 4 نمبر کی بہن مہرین آپی، جن کو کوئی ایک بار دیکھ لے تو ان کا دیوانہ ہو جائے۔ آپی کی یونیورسٹی میں ان کا کلاس فیلو علی بھائی، جو آپی کو چاہتا تھا۔ علی بھائی کی فیملی امریکہ میں سیٹل تھی، اور اب بھی وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد امریکہ واپس جا رہے تھے، مگر بہت جلد واپس آنے کا وعدہ آپی سے کر کے گئے تھے۔ آپی کے ہونٹوں پر ہر وقت مسکان رہا کرتی تھی اور آنکھوں میں خوشیاں دکھائی دیتی تھی۔ میں ان کی خوشیوں کی دعا مانگا کرتی تھی، اور تھوڑے دنوں میں ہی علی بھائی نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اور علی بھائی کی فیملی ہمارے گھر آپی کا رشتہ لے کر آ گئی تھی۔ علی بھائی کی امی کو آپی بہت پسند آئی۔ میری ماں کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر ایک خوف تھا جو میری ماں کی آنکھوں میں تھا۔ مہرین آپی کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا، ان کے چہرے پر حیا کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ میرے تایا اور ابو خاموش مہمانوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ علی بھائی کی فیملی جلدی شادی کرنے کو کہہ رہی تھی، کیونکہ علی بھائی کی وہاں جاب تھی اور وہ 1 مہینے کا ٹائم لے کر آئے تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ابو اور تایا نے آپی کو بلایا۔ امی بھی وہیں موجود تھیں۔ تایا کا کہنا تھا کہ رشتے سے انکار کر دیا جائے۔ تایا کی بات پر امی ابو کی جانب دیکھنے لگیں، مگر ابو بہت آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ مگر مہرین آپی خود کو بولنے سے روک نہیں پائیں، اور انہوں نے اس رشتے سے انکار کرنے کی وجہ پوچھی، جس پر تایا کا کہنا تھا کہ ہمارے خاندان سے باہر شادیاں نہیں ہوتی، یہی ہماری خاندانی روایت ہے۔ تمہاری بھی شادی ہم خاندان میں کسی اچھے لڑکے سے دیکھ کر کریں گے۔ میں جو دروازے سے لگی یہ سب سن رہی تھی، میرا بس نہیں چلتا کہ بندوق لوں اور ساری کی ساری گولیاں اپنے تایا کے سینے میں اتار دوں۔
آپ ہی چپ چاپ کمرے سے نکل آئیں۔ پوری رات آپ ہی خاموشی سے بستر پر لیٹی ہوئی چھت کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے ان کی خاموشی سے ڈر لگ رہا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ابو اور تایا نے آپ ہی کی شادی اپنے دور کے رشتہ دار سے طے کر دی تھی۔ میں اس لڑکے کو دیکھ کر صدمے میں آ گئی۔ لڑکا کیا کہوں، وہ تو 50 برس کا آدمی تھا، آپ ہی سے عمر میں بڑا، سیاہ رنگت کا، 8ویں کلاس تک پاس تھا صرف، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ واقعی ان کو بیٹیوں سے نفرت ہے، بہت سخت نفرت۔ اس دن میری ماں ہم بہنوں کے کمرے میں آ کر بلند آواز سے روئیں۔ میری باقی بہنیں بھی اس زیادتی پر زار و قطار رونے لگیں۔ حالانکہ زیادتی کا معاملہ بھی میرے باپ اور تایا نے کیا تھا، مگر آپ ہی کے ساتھ تو زیادتی کی حد ہو گئی تھی۔ آپ ہی پتھر کی طرح بنی ہوئی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آخر رات میں میرے تایا اور باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، جن کے سامنے کبھی ماں نے بھی سر نہ اٹھایا تھا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ساری زندگی کنواری رہیں گی مگر شادی نہ کریں گی۔ وہ زارو قطار روتی ہوئی میرے باپ سے کہنے لگی، تایا کا قصور نہیں ہے، کیونکہ ان کو ہمارے معاملے میں بولنے کا حق صرف آپ نے دیا ہے۔ آپ ہی کی اس بات پر تایا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ چیخ کر آپ ہی کو چپ کرانا چاہتے تھے، مگر آپ ہی پر جنون طاری تھا۔ قصور ابو آپ کا ہے، روز قیامت جب پوچھ گچھ ہوگی تو آپ سے ہوگی، اور ہم بیٹیاں آپ کی ناانصافی پر کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ ابو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آپ ہی کو ختم کر دیں۔ وہ بہت برداشت سے اپنی بیٹی کی باتیں سن رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے آج ان کی بیٹی چپ نہیں ہوگی۔ جس گھرانے میں بیٹیوں کی پیدائش پر افسوس کیا جائے، بیٹی کو عذاب اور عورت کو حقیر سمجھا جائے، تو وہ گھرانہ کیسا ہوگا؟ دوزخ سے کم نہ ہوگا۔ آپ کو تو یہ یاد بھی نہیں ہوگا کہ کتنے تلخ الفاظ ہیں جو دن میں کئی بار ہم ماں بیٹیوں کے سینے میں اتارے جاتے ہیں۔ آپ بلال کو پیار کرتے ہیں، اسے اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ جو نظر بلال کے لیے ہوتی ہے اور جو ہمارے لیے ہوتی ہے، اس میں بہت فرق ہے ابو، بہت فرق۔ اگر آپ کے لیے کچھ اہم ہے تو آپ کی جائیداد کا اکلوتا وارث بلال۔ ہمیں آپ کی ڈھیروں دولت سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی بھی واسطہ نہیں ابو، ہمیں آپ کی صرف محبت چاہیے۔ مگر ابو، آپ تو ہمارے لیے بہت غریب ہیں، بہت غریب۔ آپ کے پاس تو محبت بھی نہیں ہے۔ میں مر جاؤں گی مگر اب شادی نہیں کروں گی۔ آپ ہی روتے ہوئے کمرے میں چلی گئیں۔ ان کی باتوں کا پتہ نہیں میرے باپ پہ کیا اثر ہوا اور کیا نہیں، مگر آج بھی ان کی بیٹیوں سے اپنی جھوٹی روایتیں عزیز ہیں۔ آخر کار ابو نے آپ ہی کی بات کو نہ مانا اور اپنی جھوٹی روایت کی خاطر ان کی شادی اسے جاہل سے کروا دی۔ وہ صرف جاہل نہیں تھا، وحشی تھا۔ آپ ہی کو مار مار کے اس نے ادمرا بنا دیا تھا، لیکن ابو کا دل اب بھی پتھر کا بنا ہوا تھا۔ کہتے ہیں جب ظلم حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر قدرت جوش میں آ جاتی ہے، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ ابو نے بلال سے بنا پوچھے اس کی شادی پھپھو کے گھر طے کر دی تھی، اور بلال کو اس کا علم نہ تھا۔ لیکن جب بلال کو اس کی خبر ہوئی تو وہ ابو کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا کہ میں آپ کی وہ بیٹیاں نہیں ہوں جن کو آپ نے کتا بلی سمجھ کے جاہلوں کو سونپ دیا۔ میں اپنی کالج کی ایک دوست سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا، اور دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے۔ بلال اگلے ہی دن کالج کی اسی لڑکی سے نکاح کر کے اس کو گھر لے آیا۔ اس کا نام اقرا تھا۔ وہ بہت اونچے گھر سے تعلق رکھتی تھی، بہت بگڑی ہوئی اور بہت بدتمیز لڑکی تھی۔ ابو یہ سب دیکھ کے صدمے میں آ گئے۔ میں ابو کی حالت دیکھ کے سوچا کرتی کہ آج ان پر اللہ کی جانب سے لاٹھیاں برس رہی ہیں۔ امی اب بھی چپ تھی، لیکن اب امی نے ابو سے ایک دم کنارہ کر لیا تھا۔ میں ٹیوشن اور کوچنگ سے بہت کچھ کما لیتی تھی۔ میں نے اس عذاب میں اپنی مزید زندگی کو جھونکنا ضروری نہ سمجھا، اور امی کو لے کر اپنے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں آ گئی۔ کمرہ بہت چھوٹا تھا لیکن بہت پرسکون تھا۔ ابو نے بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن امی نے اس بار اپنی بیٹی کا ساتھ دیا۔ اقرا کا ابو پر ظلم بڑھتا چلا گیا، اور وہ بیٹا جس پر ابو جان چھڑکتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے، آج اسی بیٹے نے تمام جائیداد اپنے نام کروا کے ابو کو گھر کا نوکر بنا دیا اور گھر سے نکال دیا۔
آج 4 سال ہو چکے ہیں. مجھے نہیں معلوم میرا باپ کہاں ہے، زندہ ہے یا مر گیا، لیکن ان 4 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا ہے. میری ملاقات فصیح سے ہوئی، جو اس دنیا میں تنہا تھا. پہلے فصیح سے دوستی ہوئی، پھر ایک روز اس نے مجھے پرپوز کر دیا اور میں نے شادی کے لیے حامی بھر دی، اور فصیح مجھے اور امی کو لے کر اپنے گھر آ گئے. فصیح نے امی کو ہر خوشی دی اور مجھے اتنی محبت دی کہ میں ماضی کے غموں کو بھول گئی. لیکن آج بھی کبھی میرے دل میں وہ بھیانک روایتیں ایک ناسور کی طرح چپتی ہیں. خدا را، اگر آپ کے گھر بیٹیاں ہیں تو ان سے محبت سے پیش آئیں، کیونکہ بیٹا ہی نہیں بیٹیاں بھی جنت دلا سکتی ہیں. بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور رحمت جس گھر سے ہٹ جائے تو وہ گھر جہنم بن جاتا ہے. جہنم.